دیکھیے بخاری نامی کوئی مذہب نہیں ہے، مسلم نامی کوئی مذہب نہیں ہے، حنبلی نامی مذہب ہے، حنفی نامی مذہب ہے، شافعی نامی مذہب ہے۔ تو جو مذہب کا بانی ہے وہ بخاری کا بھی امام ہے۔ تو ایسی صورت میں بخاری کے بھی امام سے میں نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ بخاری اس لیے کہ حنبلی مذہب ہے، مکتب ہے، اس مکتب کا بانی یہ شخص ہے احمد ابن حنبل، ان کی کتاب مسند احمد ابن حنبل۔ اب آپ غور کیجئے گا، روایت نقل روایت احمد ابن حنبل، روایت کا یہی نقل کرنے کا طریقہ کہتے ہیں حدثنا خلف ابن الولید، خلف ابن الولید نے حدیث بیان کیا، حدثنا اسرائیل نے یہ حدیث بیان کی، ان ابی اسحاق سے، ان ابی میسرہ سے، ان عمر ابن الخطاب سے۔ احمد ابن حنبل تو عمر تک ملا کے لے جائے، اور ترمذی 200 سال بعد پیدا ہونے والا کسی راوی کا ذکر نہیں، ان علی۔ روایت کا طریقہ یہ ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور احمد ابن حنبل کے بارے میں لکھا ہے علم رجال میں ماہر ترین شخص تھا یہ ان عمر ابن الخطاب، خود عمر ابن الخطاب سے۔ عمر ابن الخطاب کہتے ہیں ان کا قال لما نزل تحریم الخمر، جب حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی، حکم تحریم خمر نازل ہوا، قال اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، پروردگار میرے لیے ایک واضح بیان بھیج دے، تب تک میں چھوڑوں گا نہیں۔ لما نزل تحریم الخمر، جب خمر کے حرمت کی آیت نازل، قال اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، ایک تسلی بخش بیان بھیج دے خدا، اس پر مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے۔ جسے خدائی حکم پر تسلی نہ ہو، کیا پیغمبر پر تسلی ہوگی؟ کیا پیغمبر پر اسے تسلی ہوگی؟ قرآن کے مقابلے میں بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزلت هذه الآیہ التي فی البقرہ، سورہ بقرہ والی آیت نازل ہوئی۔ جب سورہ بقرہ والی آیت نازل ہوئی وہاں پر ارشاد ہوتا مومنوں شراب سے بچ جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے، کبیر۔ دو ہی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے، دو چیزوں کے لیے گناہ کبیرہ سے صریح گناہ کبیرہ قرار دیا، ان میں سے شراب ہے۔ شراب کے لیے خاص طور سے سورہ بقرہ میں قرآن نے کہہ دیا کبیر ہے، بہت بڑی برائی ہے، بچ جاؤ۔ اس کے باوجود عمر کہتے ہیں کہ عن الخمر، ارشاد یسألونک عن الخمر، یہ سورہ بقرہ کے یسألونک عن الخمر، اے میرے حبیب کچھ لوگ آپ کو شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، عن الخمر خمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو محترم صرف شرابی ہی نہیں تھے، بخدا یہ احمد ابن حنبل میں نہیں ہوں، شیخ صدوق ابن باوی نہیں ہیں، شیخ محمد ابن یعقوب کلینی نہیں ہیں، یہ مجلسی نہیں ہیں، یہ شیخ توسی نہیں ہیں، یہ سید مرتضیٰ نہیں ہیں، یہ احمد ابن حنبل ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، کہتے ہیں کہ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان سے کہ ان میں اسم کے معنی گناہ، الف سے میم، اسم کبیر، شراب اور جوا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کیا اس کو مانا؟ کہتے ہیں کہ اسم کبیر، فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير قال، کہتا ہے راوی فدعی عمر کو بلایا گیا، دعا بلایا، دعی بلایا گیا، عمر کو بلایا گیا، بلا کے کہا فقریت علیہ، اس پر یہ اس آیت کی خاص طور سے بلا کے اس کے اوپر یہ تلاوت کی گئی کہ شاید اثر کرے، تلاوت کی گئی، فقریت علیہ فقال اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، پروردگار کوئی مزید ایک شافی بخش بیان بھیج دے۔ آپ غور کیجئے، قرآن کہہ رہا فیہما اسم کبیر، گناہ کبیر ہے، اس کے باوجود یہ شخص کہہ رہا نہیں، یہ بھی کافی نہیں،
یہ بھی کافی نہیں. واللہ العظیم میں اگر ایک عام نقطے سے کھیلنے والی خطابت ہوتی تو پتہ نہیں میں آپ کو اٹھاتا، مگر مشکل یہ کہ میرے سر پر امام میں چونکہ پابند ہوں حقائق کا. ورنہ آپ اگر سوچیں کہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا یہ گناہ کبیر ہے، اس کے باوجود کہتا نہیں تسلی نہیں ہے. کوئی تسلی بخش آیت بھیج دے. فقال اللہم بین لنا فی الخمر، پروردگار شراب کے بارے میں ابھی بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی. بیانا شافیہ، شافی بخش. فنزلت الآیت التی فی المائدہ، اس کے بعد سورہ واقعہ مائدہ کی یہ آیت جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، یہ آیت نازل ہوئی. 3 آیتیں متواتر نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آیت نے کہا یہ رجس ہے، یہ نجس ہے. اب اس آیت نے بتایا کہ یہ شخص ایک جرم میں مبتلا نہیں تھا. اب آپ بتائیے، جب یہ آیت نازل فنزلت الآیت التی فی المائدہ فدعی عمر، پھر عمر کو بلایا گیا. فدعی عمر، جب بھی شراب کی آیت نازل ہوتی اسی کو بلایا جاتا. واللہ میں نہیں، 3 دفعہ بلایا گیا. سورہ بقرہ کی آیت پر بلایا، پڑھی گئی، اثر نہیں ہوا. سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، بلایا، پڑھا گیا، اثر نہیں ہوا. سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، بلایا، فدعی عمر بلایا گیا. جب اس کو بلایا فقرئت علیہ، سورہ مائدہ کی 3 آیتوں کی قرات کی سرور کائنات نے. میں نے عرض کیا کہ جس درخت کی جڑیں خشک ہو جائیں قرآن اسے سیراب نہیں کرتا. آگے دیکھیے گا، آگے اب آپ دیکھ لیجئے. فقال، جب سرور کائنات نے سورہ مائدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کر کے اس پر پڑھ دیا. فدعی عمر فقرئت علیہ فلما بلغ فہل انتم منتہون، کیا اب بھی تم رکو گے یا نہیں؟ آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت کا آخری ٹکڑا. کیا اب بھی نہیں رکو گے؟ فہل انتم منتہون، کیا اب بھی نہیں رکو گے یا آپ رک جاؤ گے؟ تو عمر نے کیا کہا؟ عمر نے فقال عمر انتہینا. اچھا اب ہم رک گئے بس. اب میں اسی کتاب سے ثابت کروں گا کہ کیا واقعاً رکا تھا. اگر رکا تھا تو حضرت ابو لولو نے جب پیٹ پھاڑا تھا تو شراب کیوں نکلی؟